اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ کا ہوسٹ دانیال شاہ اور ہم عوام ویب چینل کی جانب سے جو ایک سیریز ہے احساس کربلا کے نام، اس کا آج یہ ایک اور ایپیسوڈ ہے۔ اور آج جس ہستی کا ذکر ہے، آج جس شہید کا ذکر ہے، جس غازی کا ذکر ہے، وہ وفاؤں کا بادشاہ ہے، وہ جرأت و بہادری کا شہنشاہ ہے، وہ ثانی حیدر ہے۔ نام عباس لیا جب میرے دل نے محسن، نام عباس لیا جب میرے دل نے محسن، پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں، پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں۔ تو آج جس شہید کا، جس غازی، کربلا کے ایک ہی غازی تھا، کربلا کا ایک ہی علمدار تھا۔ مولا غازی عباس علمدار وہ تھے جن کو تہجد میں علی نے مانگا تھا اور کہا تھا کہ کوئی ایسا بیٹا عطا کر، ایسا مددگار عطا کر حسین کے لیے جو کربلا میں اس کا مددگار ہو، کربلا میں اس کا ساتھی۔ اور میں جب بھی پرچم عباس کو دیکھتا ہوں، جب بھی میں غازی کے علم کو دیکھتا ہوں، تو میرا غیر ارادی طور پر سر جھک جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیا کیا عباس نے؟ غازی نے وہ کیا، غازی نے وفا کی، غازی نے جان دی، غازی نے امام حسین علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا، غازی نے احترام کیا سادات کا، غازی نے ساتھ دیا سادات کا، غازی نے ساتھ دیا اس بہن کا جس کو شریکت الحسین کہتے ہیں۔ اور غازی عباس علمدار کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ ایک مسلح، ایک چادر، ایک جنگ، ایک مسلح، ایک چادر، ایک جنگ، ہر خبر کی مقتدا عباس ہیں، سیدہ کی ایک دعا ہے ماتمی، سیدہ کی ایک دعا عباس ہے۔ کربلا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے یزید سے وقت لیا ایک رات کا، اور جب سب کو اکٹھا کیا اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ چراغ بجھا دیے جائیں تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہو کہ چراغ جل رہے ہیں اور وہ مجبوراً بیٹھا رہے۔ چراغ بجھ گئے اور کہا کہ امام نے حجت تمام کی کہ جو جو یہاں پر ہے، میں حسین اسے دل سے اجازت دیتا ہوں کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ جا سکتا ہے، اور میں حسین روز محشر بخشش کی اسے ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر کیا جملہ کہتے ہیں کہ عباس دیے جلا دو، کہ حسین جانتے تھے کوئی ہو یا نہ ہو، عباس میرے پاس موجود رہے۔ تو یہ تھے غازی عباس، وفا کا پیکر۔ کردار غازی عباس یہ تھا۔ 7ویں محرم کو یزید نے پانی بند کر دیا امام حسین علیہ السلام پر اور خانوادہ امام حسین علیہ السلام پر، اور روز بروز جیسے دن گزرتا بچوں کی، بوڑھوں کی اور ایون جوانوں کی پیاس کی شدت بڑھتی جاتی۔ اور ایک وقت آیا کہ جب غازی عباس علمدار کے ارد گرد معصوم، سکینہ اور دوسرے بچے جمع ہوئے اور کہا چچا عباس، ہمیں پانی لا کر دیں، ہماری پیاس بجھائیں۔ العطش العطش کی صدائیں گونج رہی تھیں، اور غازی عباس علمدار سکینہ کو کہہ رہے تھے
کہ میں چچا عباس آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ اور مولا حسین علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں سکینہ اور ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور اجازت ملی۔ مولا غازی عباس اپنے انداز میں رعب اور دبدبے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی جانب اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ یزیدی فوج کو، یزیدی لشکر کو جب یہ پتہ چلا کہ عباس آ رہے ہیں اور نہر فرات کی جانب جا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً شمر کو اس کی اطلاع دی، یزید کو اس کی اطلاع دی کہ عباس آ رہے ہیں۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ ثانی حیدر ہے، اگر یہ فرات تک پہنچ گیا اور پانی لے گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اور یزید نے عمرہ بن حجاز کو حکم دیا کہ وہ جائے اور عباس کا رستہ روکے، تو وہ 4000 سپاہیوں کے ساتھ نہر فرات کی طرف رواں ہوا۔ بس غازی عباس علمدار یزید کی فوج کو چیرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے اور ہاتھوں میں ہتھیلی میں پانی لیا اور پینے کی نیت کی، تو اچانک العطش کی آوازیں ذہن میں آئیں۔ انہوں نے کہا میری سکینہ پیاسی ہے، میرا آقا حسین پیاسا ہے، میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ پیاسی ہیں، ام رباب پیاسی ہیں، ام لیلہ پیاسی ہیں، کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، میں کس طرح پانی پی لوں؟ لہٰذا انہوں نے پانی کو جھٹک دیا۔ عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید میں کھلبلی مچ گئی۔ عباس ایک ایک کو جو ان کے سامنے آ رہا اسے واصل جہنم کرتے ہوئے اپنے سفر پر گامزن تھے کہ شمر نے کہا کہ یہ ثانی حیدر ہے، اس کو ایک ایک کر کر مت جاؤ، تم کبھی نہ جیت پاؤ گے، اسے گھیر لو، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے گھیر لو عباس کو۔ چنانچہ غازی عباس علمدار کو گھیر لیا گیا۔ غازی عباس علمدار لڑتے ہوئے فوج شام کو چیرتے ہوئے خیمے کی طرف روانہ، تو فوج یزید نے گھیر لیا غازی عباس علمدار کو، کہیں سے تیر، کہیں سے تلواریں، کہیں سے برز۔ ایک وقت آیا غازی عباس علمدار کے دائیں بازو کو زید بن ورقہ لعین نے قلم کیا اور بائیں بازو کو حکیم بن طفیل نے قلم کیا۔ جب دائیں بازو کو قلم کیا تو غازی عباس نے مشکیزہ بائیں بازو میں لٹکایا، جب بائیں کو قلم کیا تو مشکیزہ دانتوں میں دبوچ لیا۔ ایک لعین نے مشکیزے کی جانب تیر پھینکا اور مشکیزے میں چھید ہو گیا اور پانی سارا بہہ گیا۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو ملعون حکیم بن طفیل نے ایک ایسا وار کیا سر پر کہ عباس زین سے زمین پر گرے۔ اور وہ کیا منظر ہوگا، ایک شاہ سوار ہو، بہادر ہو، جرأت والا ہو، وفادار ہو، وعدہ کر کے آیا ہو، اور وہ زین سے زمین پر گر رہا ہے مگر بنا بازوؤں کی۔ بنا بازوؤں کے کس طرح عباس گرے ہوں گے، منہ کے بل گرے ہوں گے، کس طرح گرے ہوں گے۔ اور آواز آئی، اے میرے حسین آقا میری مدد کو آئیں، اے میرے آقا حسین میری مدد کو آئیں، حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آقا حسین کو بلایا گیا، آقا حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ غازی عباس کا جب گود میں سر رکھا تو غازی عباس علمدار نے کہا کہ مولا میری 2 وصیت ہیں، ایک تو یہ کہ میری اماں سے کہنا کہ میں نے آپ کا حکم مانا،
میں نے آقا حسین کی نافرمانی نہیں کی۔ جب تو دوسری وصیت پوچھی تو کہا کہ مولا میرا لاشا خیموں میں مت لے کے کہ میں اپنی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں ان بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا، وہ میرے انتظار میں ہوں گے، وہ پانی کے انتظار میں ہوں گے، میرے تو ہاتھ ہی نہیں۔ مولا میں نے بڑی کوشش کی، مجھے یہیں پہ فرات کے کنارے رکھا جائے، مجھے وہاں پہ مت لے کے جائے۔ اللہ نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے عباس جیسا بھائی ہے، تو جس پہ مولا کو فخر ہو، مولا حسین کو فخر ہو، اس پہ کائنات فخر کیوں نہ کرے، کائنات رشک کیوں نہ کرے۔ بس کربلا ہر وقت ہمارے دلوں میں، مقصد کربلا ہر وقت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو اللہ پاک غم شبیر کے سوا کوئی غم نہیں، اور جو جس طرح بھی ان سے محبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی محبت جو ان کی ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے